أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الحمدللہ سورہ مبارکہ فاتحہ کے سلسلے میں آج ہم دوسری آیت کو یہاں پہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری بیس اور بنیاد تفسیر ہے تفسیر کوثر، جو شیخ محسن صاحب قبلہ کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. تو اس کے اندر ہم دوسری آیت پہ پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے اس کا ترجمہ کہ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. اس کے بعد تشریح کلمات. یہ ظاہر ان کا پیٹرن ہے کہ یہ کلمات کی وضاحت کرتے ہیں جہاں جہاں جتنی ضروری ہوتی ہے، اور یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو آہستہ آہستہ ایک ذخیرہ الفاظ بنتی جائے گی ہمارے لیے. تشریح کلمات میں اچھا، بلکہ ایک اور چیز میں نے آج سوچی تھی کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک روایت پڑھی تھی، میرے سامنے ابھی ایک تفسیر کی کتاب ہے، اور اس کے بالکل آغاز سے پہلے صفحے سے میں کچھ یہاں پہ ایک روایت کا ایک فقرہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں، اور پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں اپنی بات کو. ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی جو کتاب شریف کافی سے تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب فتنے ایک سیارات کی طرح چھا جائیں گے، تو اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ متمسک رہیں. اسی کا اگلا فقرہ ہے کہ وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلَفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. قرآن مجید کے بارے میں ہمارے رویے ہیں، دو طرح کے رویے، دو طرح کے ہمارے ایکٹس جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے گئے، اور ان کا کمپیریزن کیا گیا اس حدیث کے اندر. ایک لفظ ہے قائد اور ایک ہوتا ہے سائق. قائد کہتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں جس طرح سے اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے نا، تو ایک آدمی آگے آگے چلتا تھا، ایک اونٹ کی لگام پکڑ لیتا تھا اور پورا قافلہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. اس کو کہتے تھے قائد، جو لیڈ کر رہا ہوتا تھا قافلے کو کہ کس طرف لے کے جانا ہے. ایک ہوتا تھا سائق، جیسے یہ بھیڑیں وغیرہ ہوتی ہیں نا، تو پیچھے سے ہانکنے والا جو ہوتا ہے، پیچھے سے اگر ہانکا جائے کسی بھی چیز کو تو وہ ہانکنے والا سائق کہلاتا ہے. آگے سے اگر کوئی لے کے چل رہا ہو، لیڈ کر رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں قائد. یہ دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں عربی کے اندر. یہی دو لفظیں یہاں پہ استعمال کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کو اپنے آگے قرار دیا اور خود قرآن مجید کے پیچھے چلا، من جعلہ امامہ، جس نے اپنے آگے قرآن مجید کو رکھا، یعنی خود پیچھے پیچھے چلا، یعنی قرآن مجید کو اپنا قائد بنایا، گویا کہ اپنا لیڈر بنایا، اپنا رہنما بنایا، تو قادہ الی الجنہ، قرآن مجید اس کی قیادت کرتا جائے گا، یعنی آگے لے کے چلتا جائے گا، خود آگے چلے گا، پیچھے پیچھے یہ آدمی ہوگا، اور قرآن مجید لیتے 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 اس کو بالآخر جنت تک پہنچا دے گا. لیکن جس نے قرآن مجید کو پیچھے رکھا، اب پیچھے کون ہوتا ہے؟ سائق ہوتا ہے نا، جو پیچھے سے چلاتا ہے. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلَفَهُ، جس نے اپنے پس پشت ڈال دیا قرآن مجید کو، ڈی ویلیو کر دیا. قرآن مجید کی اہمیت نہیں تھی، میری بات کی اہمیت ہے، میں مقدم ہوں. قرآن مجید کچھ کہہ رہا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کو آگے لے کے آ جاؤں کہ نہیں، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کروں گا، قرآن مجید کو پیچھے رکھوں. تو جس نے قرآن مجید کو پیچھے رکھا، جَعَلَهُ خَلَفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، تو قرآن مجید پیچھے سے دھکیلتا ہوا اس کو جہنم تک لے کے چلا جائے گا. تو یہ قرآن مجید کے بارے میں بڑا خوبصورت ایک انداز ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو اپنے آگے رکھیں اور ہم قرآن مجید کے پیچھے چلیں
تو قرآن مجید جنت تک لے کر جائے گا۔ اگر ہم خود کو آگے کر لیں کہ نہیں ہم بھی کوئی چیز ہیں، ہم بھی سوچ سکتے ہیں، ہماری فکر صحیح ہے، ہم قرآن کی کیوں مانیں، ہم اپنی سوچ پہ چلیں گے، ہم اپنے مائنڈ سیٹ پہ چلیں گے، ہم اپنے ذہن پہ چلیں گے، قرآن کو پس پش ڈال دیں، قرآن پیچھے سے دھکیلتا ہوا یعنی سائق بنتا ہوا انسان کو لے جائے گا اور جہنم تک انسان پہنچ جائے گا۔ یعنی قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ جہنم، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نتیجہ جنت ہے۔ یہ یہاں پہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ ہم سورہ مبارکہ فاتحہ کی دوسری آیت پہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ثنائے کامل ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ ترجمہ دیکھ تو لیا ہم نے، لیکن اب ہم ایک ایک کلمے کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے اپنے اندر بھی یہ کیپیبلٹی پیدا ہو کہ ہم بھی یہ آیتیں جب سامنے آئیں تو ترجمہ کر سکیں۔ تو دیکھتے ہیں حمد کا کیا معنی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، یہاں پہ اگر آپ نے ایپ اپنے پاس کھولا ہوا ہو تو تشریح کلمات والی ہیڈنگ آپ اپنے سامنے لے کے آ جائیے، آیت نمبر 2 کی، اس میں الحمدو میں آگے لکھ رہے ہیں بریکٹ کے اندر ہے میم دال، یہ وہی روٹس ہیں اس کی نا، حامد، محمود، احمد، حمد، یہ سارے کے سارے اسی روٹ سے نکلے ہوئے مختلف لفظ ہیں ایک ہی فیملی کے۔ تو یہ جو ہے میم اور دال کے روٹ سے الحمد نکلا ہے، ثنائے کامل اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ لغات کے اندر، ڈکشنریز کے اندر جس طرح سے معنی آیا ہوا ہے وہ یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ اختیاری خوبیوں کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ مثلا ایک درخت بہت پیارا ہمیں لگا، ایک پودا، ایک پھول بہت پیارا لگا، ابھی اپنی چوائس سے اس طریقے سے نہیں بنایا، اللہ نے ایسا بنایا ہے اس کو، تو اب اس کی جو ہم تعریف کر رہے ہوں گے یہ حمد نہیں ہے بلکہ اختیاری خوبیاں۔ بہرحال یہ اتنا کوئی وہ یہاں پہ ہم نہیں رکنا چاہ رہے، یہ ساری حمد، کوئی بھی حمد، یہ جو بات کریں نا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، کوئی بھی حمد اللہ کے لیے ہے، کہیں پہ کائنات میں کوئی بھی تعریف ہو اصل میں اس چیز کو بنانے والا تو اللہ ہی ہوگا نا، تو ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا کہ ثنائے کامل ہے اللہ کے لیے۔ جی 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 آپ ایک کوئی کویشچن ہے، جی، کہیں کہیں جو سبح ورڈ آتا ہے نا، سبح اسم ربک الاعلی، جیسے وہ تسبیح سے ہے۔ تسبیح اور یہ الگ الگ چیز ہے نا، دونوں کے الگ الگ بڑا مطلب اچھا آپ نے کویشچن کیا، ویسے میں نے سوچا نہیں ہوا تھا کہ یہاں پہ یہ عرض کروں گا، لیکن میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اچھا ہے یہ کویشچن۔ تسبیح اور حمد میں ایک فرق ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کی پازیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم گنوا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یعنی جو جو کوالٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک پازیٹیو سینس سے ہم بات کر رہے ہیں، یعنی وہ چیز جو ہے کسی کے اندر اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اس کے اندر، اور ان کو ہم مد نظر رکھ کے جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حمد کہلاتی ہے۔ وہ رب ہے تو اس کی حمد ہے، وہ رحمان ہے اس وجہ سے اس کی حمد ہے، وہ رحیم ہے اس وجہ سے اس کی حمد ہے۔ یعنی جو 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 چیزیں صفات ثبوتیہ جس کو ہم کہتے ہیں ان کو بیس بنا کے ہم جب بات کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حمد۔ لیکن ایک اور اینگل ہوتا ہے کہ جس میں ہم خداوند متعال کا تصور قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو جو چیزیں اس کے ساتھ تصور نہیں کی جا سکتی ہیں، سلب کی جاتی ہیں، جو اس میں نہیں ہیں، نیگیٹو جو چیزیں ہیں جو نہیں ہیں اس کے اندر، جس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں، اس زاویے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو تسبیح ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، لہٰذا وہ لائق حمد ہے، یہاں پہ حمد ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہم کہتے ہیں خدا ایسا نہیں ہے، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، خدا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے، خدا کسی کی مخلوق نہیں ہے، خدا کسی کا جنا ہوا نہیں ہے، خدا کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہیں 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 کر کے جس طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں یہ سارے کا سارا تسبیح کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے
حمد اور تسبیح کا ایک کوئکلی میں نے ڈفرنس یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آگے اگلا لفظ ہے رب، رے بے بے، اس روٹ ورڈ سے ہے۔ رب کے اوپر آپ دیکھیں تو بے کے اوپر ایک سین کے دندانے کی طرح ایک شکل بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ یہ ان سائنز میں سے ہے کہ جو قرآن مجید کی ریڈنگ کے وقت، ہم تلاوت کے وقت ہم ان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جس لیٹر کے اوپر بھی تشدید ہوتی ہے اس کے اندر اصل میں وہ دو لیٹرز چھپے ہوتے ہیں۔ یہ پھر بات آگے کہیں آئے گی تو میں اس کو عرض کروں گا۔ تو ہمیں لفظ میں رے اور بے نظر آ رہا ہے، لیکن روٹ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں رے بے بے، دو بے نظر آ رہے ہیں۔ تو بس میں نے کہا کہ یہاں سے کوئکلی ایک نقطہ صرف اشارہ کر دوں کہ یہ جو دو بے ادھر روٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں، لفظ کے اندر بھی ہیں۔ تشدید کا سائن بتا رہا ہے کہ یہاں ایک بے نہیں ہے، دو بے ہیں۔ خیر یہ ایک پوائنٹ ہے، پھر کبھی آئے گا تو اس کی ڈیٹیل کر لیں گے، ابھی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے۔ میننگ اس کا دیکھتے ہیں، بڑا اہم ہے یہ۔ کسی شے کو تدریجن، درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریجن، ارتقائی درجات، ارتقائی وہی جو بہتری کی طرف ایک کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے، کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے یا پرفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، پرفیکشن کی طرف ایک سفر ہوتا ہے، تکمیل کی طرف ایک سفر ہوتا ہے، ارتقاء کی طرف ایک سفر ہوتا ہے، عروج کی طرف سفر ہوتا ہے، معراج کی طرف سفر ہوتا ہے، جو بھی بہتری کی طرف، اوپر کی طرف سفر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شے کو تدریجاً ارتقائی درجات کی طرف لے جانے والا رب کہلاتا ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے پروردگار۔ رب اس مالک کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں تدبیر امور ہو، یعنی مالک بھی وہ ہے اور مینج بھی وہی کر رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں رب کے اندر ضروری ہیں، مالک ہونا بھی ضروری ہے اس کا، اور چیزوں کو مینج کرنا بھی ضروری ہے اگر حقیقی رب ہے تو۔ یہاں پہ آگے انہوں نے عربی میں اسی چیز کو بیان بھی کر دیا کتاب العین سے، کہ یہ سارا کچھ یہاں پہ ہے جس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ربانی کی ایک اصطلاح بھی لے کے آ گئے، ربانی بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے۔ جو شخص رب کی طرف منسوب ہوا اسے ربانی کہتے ہیں، جیسے آل عمران کی آیت نمبر 79 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا ربانیین، کہ آپ ربانی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، رب والے بن جائیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انا ربانی ہذہ الامہ، میں اس امت کا ربانی ہوں، میں رب والا ہوں۔ اب آتے ہیں، یہ تشریح کلمات ہو گئی، تفسیر آیات کی طرف ہم آتے ہیں۔ الحمد فرما رہے ہیں کہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک الف اور لام ہے ال، اور ایک ہے حمدو، ان دو سے مل کے بنا ہے۔ اب الف لام خود ایک اپنا میننگ رکھتا ہے، کئی اس کے میننگز ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ عمومیت دے رہا ہے، کا معنی رکھ رہا ہے۔ الحمد یعنی عام حمد، دائرہ اس کا بڑا کیا جا رہا ہے کہ ہم جہاں 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 جو بھی حمد ہو رہی ہے الف لام کے دائرے میں آ رہی ہے، عمومی ہے۔ الحمد یعنی ثناء کامل۔ یہاں کہتے ہیں کہ اردو کی گنجائش کے مطابق اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ثناء کامل اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کی اردو کی گنجائش کے مطابق؟ دیکھیں مختلف زبانوں کی کچھ محدودیتیں ہوتی ہیں۔ اب ممکن ہے ایک لفظ عربی کے اندر ایک معنی رکھتا ہے، اردو میں ہمیں وہ معنی بیان کرنے کے لیے اس کا بالکل ایکول اور مساوی کوئی لفظ نہ ملے، ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر، اس لفظ کے اندر کچھ کوالٹیز تھیں، کچھ پوائنٹس تھے جن کا مجموعہ تھا وہ لفظ، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، کچھ پوائنٹس تھے۔ اردو کے اندر ہمارے پاس ایک لفظ ہے لیکن اس میں یہ 4 پوائنٹس نہیں آ رہے، 1 یا 2 آ رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ترجمہ تو اس لفظ میں کر دیں گے، لیکن وہ جو باقی پوائنٹس مس ہیں اس کے اندر، ان کو دیکھیں گے کہ کون سے دیگر الفاظ ان پوائنٹس کو کور کرتے ہیں، تو ان لفظوں کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کی وجہ سے یہ پاسبل ہے کہ عربی کے اندر ایک لفظ ہو، اردو کے اندر اسی کا ترجمہ ایک لفظ میں نہ ہو بلکہ 3-4 لفظوں میں ہو۔ بعض اوقات ایک آیت کا صحیح اگر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، صحیح مطلب اتنا کہ جو آیت کے اندر ایک نظر آ رہے ہیں ہمیں مختلف پوائنٹس، ممکن ہے ایک لائن کی آیت ہو، ترجمہ کرتے کرتے 4-5 لائنیں، پورا پیراگراف بن جائے جس میں جا کے مکمل ہو اس کا ترجمہ، بلکہ ترجمانی۔ تو یہ عربی زبان کی وسعت ہے اور ہماری زبانوں کی محدودیت ہے۔ تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ایک لفظ کا ترجمہ ایک سے زیادہ الفاظ میں ہوتا ہے، ایک لائن کی آیت کا ترجمہ ممکن ہے ایک سے زیادہ لائنوں میں چلا جائے تاکہ وہ مطلب جو ہے وہ کسی حد تک ادا ہو سکے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ زبانوں کی گنجائش کتنی ہے اور محدودیتیں کتنی ہیں۔
یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی سے دیکھ لیتے ہیں، یعنی اگر غیر خدا کے لیے بظاہر کوئی جزوی ثنا اور حمد دکھائی دیتی بھی ہے تو اس کا حقیقی سرچشمہ بھی خدا مند متعال کی ذات ہے۔ کسی بھی انسان کی ہم تعریف کرتے ہیں اگر کہ کتنا اچھا جو ہے وہ ماہر ڈاکٹر ہے، یہ کتنا اچھا ماہر وکیل ہے، یہ کتنا ماہر انجینئر ہے، یہ کتنا ماہر عالم دین ہے، تو یہ جو حمد ہم اس شخص کی کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، بنایا کس نے ہے اس کو جو اتنا اچھا بنا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ عقل کس نے دی ہے؟ جس عقل کے ذریعے سے اس نے یہ سب کچھ سیکھا ہے اللہ نے دی ہے۔ یہ سارے کا سارا ذہن، یہ آنکھیں جن سے وہ کتابیں پڑھتا تھا، یہ زبان جس سے وہ بات کر کے اپنے ٹیچر سے کوئی کویسچن پوچھتا تھا، یہ سب کچھ چل کے جاتا تھا یونیورسٹی یا مدرسہ یا کہیں پہ بھی، جو بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا پورا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بس جو اس کی تعریف ہو رہی ہے وہ اس کے کریٹر اور اس کی خالق کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو بھی کہیں پہ بھی تعریف ہے وہ بھی اصل میں اللہ کی ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر مخلوقات کی حمد و ثنا کی بازگشت ان کے خالق کی طرف ہوتی ہے۔ اور کیسے بھلا؟ اس وجہ سے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہو رہا ہے قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب ہی ہے وہ کہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی ہے، یعنی اس کو بنایا ہے اور پھر اس کو رستے پہ بھی لگایا ہے، ہدایت بھی اس کو دی ہے۔ وہ ہدایت کی قسمیں ہیں تکوینی، تشریعی، وہ پھر آہستہ آہستہ میں انشاءاللہ جہاں جہاں جو مناسب جگہ آئیں گی وہ عرض کرتا جاؤں گا۔ یہاں پہ علت اور معلول کی بھی ایک بات کی جا رہی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علت ہے تمام موجودات کی۔ یعنی ایک اچھی کوالٹی کسی کے اندر تھی تو اس کے پیچھے اس بندے کی محنت بھی تھی، اس کی یونیورسٹی یا مدرسے کا کردار بھی تھا، اس کے ٹیچرز کا کردار بھی تھا، کتابوں کا بھی تھا، ان ساری چیزوں کے پیچھے پھر کوئی ان کا باپ بھی تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں آئے، کوئی ان کو بھی ماحول ملا تھا، ساری چیزیں پیچھے 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 چلتے جائیں تو یہ جہاں سے ساری کوالٹیز آ رہی ہیں کوئی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، یا ادھر سے جائیں تو اینڈ پوائنٹ ہوگا، اس سے پیچھے کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ پروردگار کی ذات ہے کہ وہیں سے ہی سارا کچھ شروع ہے، وہ خود تو ظاہر ہے کہیں اور سے نہیں ہے، وہ خود سے ہے، باقی چیزیں اس سے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمام موجودات معلول ہیں، یعنی ایفیکٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے علت العلل ہے۔ جتنے بھی آپ کازز دیکھتے چلے جائیں، اینڈ پہ سب سے پیچھے پروردگار ہی ہے، لہذا معلول کے تمام اوصاف علت کے مرہون منت ہیں۔ علت ہے یعنی خدا ہے تو یہ چیزیں ہیں، تو ان کی پھر تعریف ہو رہی ہے اور قابل تعریف ہیں۔ پس ڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہو تو بھی اللہ کی تعریف ہے، اس کی مخلوقات کی تعریف ہو تو بھی اللہ کی تعریف ہے۔ یہ سارا تھیم ہے اس ساری بات کا۔ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے الحمد کہنے کے بعد فرمایا فما من حمد الا وهو داخل فی ما قلت، یعنی ہر قسم کی حمد و ثنا اس جملے یعنی الحمد جو میں نے کہا ہے اس جملے میں داخل ہے۔ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے الحمد، اس میں ہر قسم کی حمد و ثنا شامل ہے۔ اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے، بہت پریکٹیکل بات ہے، شکر نعمتیں جو ملی ہیں ہمیں حکم دیا گیا نا کہ ان کا شکر ادا کریں، تو اس کی بات یہاں پہ ہے کہ شکر النعمت اجتناب المحارم، اجتناب کرنا، خود کو بچانا حرام چیزوں سے، یہ نعمت کا شکر ہے۔ وَتَمَامُ الشُّكْرِ قَوْلُ الرَّجُلِ الحمد للہ رب العالمین، اور تمام شکر، کامل شکر کی تکمیل جہاں ہوتی ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہے الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں پورا ملا کے اس کا ترجمہ یہاں سے بھی پڑھ دیتا ہوں اس روایت کا، کہ حرام سے اجتناب کرنا نعمت کا شکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو حرام سے ان کو بچائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تو حرام سے اس کو بچائیں، یعنی سچ بولیں، صحیح بات کریں، ایسی نہ کریں جو گناہ والی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں تو وہ باتیں سنیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ نہ سنیں جو منع کی گئی ہیں، جن کو سننا منع کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں، بس حرام سے اجتناب کرنا نعمت کا شکر ہے۔ جو نعمت ہے اس کا شکر یہ ہے کہ انسان
اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے، حلال جگہوں پہ، جائز جگہوں پہ استعمال کرے، بہتر جگہوں پہ استعمال کرے، حرام میں استعمال نہ کرے. یہ ایک بات ہو گئی. اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنے سے شکر کی تکمیل ہوتی ہے. بس یہ جو آیہ مبارکہ ہے دوسری الحمدللہ رب العالمین، یہ تکمیل شکر ہے. جگہ جگہ ہمیں ایک ایک سانس پہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے. ایک ایک غذا جو ہمیں ملتی ہے، ایک ایک جو ہمیں رزق ملتا ہے، ایک ایک روپیہ، ایک ایک ڈالر، ایک ایک یورو، ایک ایک جو بھی ہمیں ملتا ہے، ہمیں پانی ملتا ہے، ہمیں رہنے کو گھر ملتا ہے، ہمیں فیملی ملتی ہے، یہ سب کچھ ایک ایک چیز جو ہے اس پہ بار بار شکر بنتا ہے کہ انسان ادا کرے. تو شکر کی تکمیل ہوتی ہے اسی آیہ مبارکہ سے الحمدللہ رب العالمین کہنے سے. اس کے بعد، اور صرف ظاہر ہے کہنا مراد نہیں ہے، اس کے ساتھ پریکٹیکل بھی ہے. یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے یہاں پہ کہ توحید رب تمام انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا مرکز و محور و مرکز رہی ہے. بس یہ جو توحید ہے، یہ توحید رب مرکز و محور رہی ہے. البتہ توحید خالق بھی ان کے بیانات میں رہی ہے، لیکن جو بہت سینٹرل پوائنٹ رہا ہے وہ توحید رب ہے، رب العالمین. کیا مطلب؟ بنانے والا بھی اللہ ہے، کسی اور نے نہیں بنایا ہے کہ کوئی اور خدا ہو اور اس نے بنایا ہو. نہیں، کوئی اور خدا ہی نہیں ہے، کون اور بنائے گا؟ اللہ نے بنایا ہے سب مخلوقات کو. یہ اس کو کہتے ہیں توحید خالق، خالق کا ایک ہونا، اس کی خالقیت کا ایک ہونا، توحید خالقیت. ایک دفعہ ہے رب ایک ہونا، توحید ربوبیت کہتے ہیں اس کو، جس کو یہاں پہ توحید رب لکھا ہوا ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مالک بھی ہے اور مینیج بھی وہی کر رہا ہے. مینیج کرنے میں انہوں نے کیا کیا کہ نہیں، ہم خود بھی اپنی سوسائٹی کو مینیج کر سکتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کی طرف سے انبیاء آئیں اور وہ اس سوسائٹی کو مینیج کریں. کیا ضرورت ہے کہ انبیاء کے اوصیاء اس سوسائٹی کو مینیج کریں. کیا ضرورت ہے کہ انبیاء کے اوصیاء کے نائبین اس سوسائٹی کو مینیج کریں. ہم خود کر سکتے ہیں، ہم خود ازمز بنا سکتے ہیں، ہم خود سارا کچھ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بت جو ہیں، کوئی بت ہمیں رزق دے رہا ہے، کوئی بت جو ہے وہ ہمیں زندگی دے رہا ہے، کوئی بت جو ہے اس سے کوئی چیز مل رہی ہے، بیماریوں سے شفا مل رہی ہے، کوئی بت کوئی کام کر رہا ہے. تو مشرکین مکہ نے الگ الگ اس طریقے سے بت بھی بنائے ہوئے تھے. تو انبیاء نے آ کے جو ہے وہ جس توحید کا پرچار کیا وہ توحید ربوبی تھی کہ نہیں، مالک بھی اللہ ہے، نظام بھی اسی کا چلے گا. مالک بھی اللہ ہے، مینیج بھی اسی نے کرنا ہے. وہ جو کہے گا، جیسا کہے گا ویسا ہوگا. جو کچھ آ رہا ہے اسی کی طرف سے آ رہا ہے، جو رزق آ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے. زندگی، موت، یہ ہوائیں، یہ فرشتے، یہ نعمتیں، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے آ رہا ہے. خدا ہی ہے جو اس بشر کو جو ہے وہ ارتقاء کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے توحید رب، اور یہیں سے رب العالمین کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد تربیت کا یہاں پہ ایک میننگ کر رہے ہیں. پہلے بھی اس کی طرف اشارہ اوپر بھی آیا ہے، میں دوبارہ یہاں سے اس جملے کو پڑھتا ہوں، بہت اچھا ہے. ہم بھی اگر اپنی اولاد کی گھر کے اندر تربیت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو اسکولز کے اندر ٹیچر ہیں یا پرنسپلز ہیں یا کسی بھی حوالے سے وہاں پہ کوئی بھی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں مختلف اداروں کے اندر، مدارس کے اندر، اسکولز کے اندر، تو یہ سب کے لیے یہ پوائنٹ ہے، تربیت کا نقطہ ہے. تربیت یعنی کسی شے کو بتدریج ارتقائی منازل کی طرف لے کر جانا ہے. سٹیپس کا خیال رکھنا ہے، لیولز کا خیال رکھنا ہے. پہلے کون سی چیز سکھانی ہے، پہلے کون سی چیز بتانی ہے، پھر کیا سکھانا ہے، پھر کیا بتانا ہے. ترتیب کا خیال رکھنا، سٹیپس کا خیال رکھنا ضروری ہے. نہ پہلے دن کسی کو ولی اللہ بنایا جا سکتا ہے کہ اتنی تربیت کی جائے کہ وہ اب باطنی طور پہ اور اعمال کے ذریعے سے ایسے مقام پہ پہنچے. نہیں، مرحلہ بمرحلہ ہوتا ہے، تدریج ہوتی ہے، اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے یہ سارا کام. اس لیے جو تربیت کرنے والے لوگ ہیں ان کا حوصلہ بھی بڑا بلند ہونا چاہیے. لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے شارٹ ٹرم کے ساتھ ساتھ ان کی، کہ بالآخر انسان کو بنانا اور سنوارنا ہے. کوئی چیز تو نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھائی اور وہاں رکھ دی، یا کوئی چیز کے اوپر کوئی اپنی مرضی کا پینٹ کر دیا. نہیں، انسان کی روح کے اوپر توحید اور دین کا پینٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے حوصلہ چاہیے، صبر چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ یہ کام ہوتے ہیں. اس کے بعد
اضافت کی ایک بات ہو رہی ہے اور اطلاق کی بات ہو رہی ہے، یہ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں۔ اضافت یہ ہوتی ہے کہ جس میں انگلش میں ہم کہتے ہیں نا آف، کسی کی چیز۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں، جنرلی ایک بات کی جا رہی تھی، خالی اگر رب کہیں گے اس کے ساتھ کچھ اور نہیں ہے، رب البیت نہیں آیا ہوا ہے کہ گھر کا رب، رب الابل نہیں آیا ہوا ہے اونٹ یا اونٹنی کا رب، اس طرح کے الفاظ نہیں آئے ہوئے ہیں، جنرلی صرف ایک لفظ آیا ہوا ہے رب۔ تو اس کو کہتے ہیں اس بارے کہ یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، غیر اللہ کے لیے یہ لفظ رب استعمال ہوا ہے تو وہ کسی نہ کسی اضافت کے ساتھ ہوا ہے، آف بیچ میں لگتا ہے، جس کو ہم کا کہتے ہیں، گھر کا رب، کشتی کا رب، یا مثلا اونٹ یا اونٹنی کا رب۔ وہاں پہ پھر انسانوں کے لیے یہ معنی استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ رب البیت ہے، گھر کے مالک کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ بیت کو لانا پڑے گا۔ خالی رب کہیں گے تو اللہ کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہو جائے گا، مخلوق کے لیے استعمال ہو جائے گا، وہ درست نہیں ہے۔ رب البیت ہے، رب السفینہ ہے، یعنی کشتی کا مالک جو ہے، تو وہاں پہ رب استعمال ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ مخلوقات کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ اس معنوں میں نہیں ہے جو اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بس یہاں سے بہت ہی احتیاط اور بہت ہی یہاں پہ سمجھ بوجھ کی ضرورت۔ انسانی تکامل و ارتقاء کا مربی خدا ہے، انسان جو بہتری کی طرف جا رہا ہے یا اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، کمال کی طرف جا رہا ہے، تو کوئی تو تربیت کر رہا ہے نا، جو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر لے کے جا رہا ہے، اسی اوپر لے جانے والے کے لیے رب جو یہ کام کر رہا ہے اس کو مربی کہتے ہیں، تربیت کرنے والے کو مربی کہتے ہیں۔ اور حقیقی مالک بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، لے کے اوپر بھی وہی جا رہا ہے ہمیں، اس لیے لفظ رب کو مقام دعا میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اب ہم دعا جو مانگتے ہیں اللہ سے، مختلف دعائیں مانگتے ہیں نا، در حقیقت اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یا پرابلمز کو ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں، یا نئی چیزوں کے حصول کے لیے ہوتی ہیں۔ تو دعاؤں کے اندر لفظ رب جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یہاں پہ لے کے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تمام انبیاء کی یہ سیرت رہی ہے کہ انہوں نے اپنی دعاؤں کی ابتدا لفظ رب سے کی ہے، اور اللہ کو ہمیشہ اسی لفظ سے پکارا ہے۔ میں یہ 3 آیتیں پڑھ لوں پھر آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلی آیت ربنا آتنا فی الدنیا، ایک حصہ یہاں پہ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں وفی الآخرت حسنہ۔ تو لفظ ربنا سے یہ دعا شروع ہو رہی ہے، لفظ رب دعا میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ میرے دل کو جو ہے وہ سیدھے رستے سے موڑ نہ دینا، تو ربنا سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہاں پہ بھی ربنا سے دعا شروع ہو رہی ہے۔ جی آپ سوال جی آپ کچھ نہیں کہہ نہیں، رہے تھے؟ ابھی چلیں، ٹھیک ہے، وہ میرا خیال آنسر ہو گیا۔ اچھا چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ عالمین کے بارے میں بات کرتے ہیں آخر میں۔ 2-3 اصل میں اس میں مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال ہیں عالمین کے بارے میں۔ تو عالمین جو ہے وہ اس میں جمع ہے، موجودات کی ایک صنف کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے انسانوں کو ایک عالم کہیں گے، جنات کو ایک عالم کہیں گے، فرشتوں کو ایک عالم کہیں گے، تو وہ جمع ہوں گے تو عالمین بن جائیں گے، اس طریقے سے ہے۔ یا پوری کائنات کو بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ جو بھی ہو، بہرحال یہ ساری چیزوں کو یہ اپنے اندر شامل ہے، عالمین جو بھی اس کا معنی لے لیں، کوئی اتنا وہ نہیں ہے ایسا کہ پیچیدہ ہو۔ آخر میں اہم نکات ہیں جہاں پہ ہم بات کو ختم کر رہے ہیں، کہ وہی ساری بات کر کے پھر کچھ نکات انہوں نے الگ سے، یا نکات زیادہ بہتر ہے، نکالے ہیں۔ پہلا نکتہ، ہر حمد و ثنا کی باز گشت اللہ کی طرف سے، الحمدللہ۔ یہ ڈیٹیل میں ہم نے آج اس کو دیکھا ہے، جو بھی تعریف کریں گے اصل میں وہ اللہ ہی کی ہو رہی ہوگی۔ دوسرا نکتہ، تمام کائنات کا مالک اور ہر ارتقاء کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ جو بھی کوئی بہتری کی طرف جو بھی کام ہو رہا ہے، انسان بہتر ہو رہے ہیں، ان کی روٹینز بہتر ہو رہی ہیں، ان کی زندگیوں میں معنویت آ رہی ہے، دینداری آ رہی ہے، بشریت کی، انسانیت کی خدمت آ رہی ہے، مظلوم کی حمایت آ رہی ہے، جو کچھ بھی ہے، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اچھا کردار ہے، اچھا اخلاق ہے، انسان بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر سوسائٹی بہتر ہو رہی ہے تو اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، چونکہ یہ تربیت ہے اصل میں، اور تربیت اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، یا پھر اللہ جس کو سونپے اپنے نمائندوں کو،
یا بلکہ موقع دے کہ ہاں یہ بھی کسی کو اسکول کا پرنسپل بنا دیے، کسی کو ٹیچر بنا دیے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عنایت ہے کہ انسانوں کی تربیت جو ہے وہ اس کو سونپی گئی ہے۔ کائنات پر صرف ایک رب کی حاکمیت ہے، وہ اللہ ہے۔ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ مربوب اپنے رب کی تعریف کرے۔ الحمد کہا گیا نا، تعریف کی گئی ہے۔ مربوب یعنی جس کا کوئی رب ہے، جس کا کوئی مالک ہے، جس کو کوئی تربیت کرنے والا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اپنے مربی کی، اپنے رب کی تعریف کرے۔ مربی کے بغیر ارتقائی مراحل طے نہیں ہو سکتے ہیں، خود بخود یہ ارتقائی سفر طے نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کا نظام ہمیں اپنے آغوش میں نہ لے لے۔ تربیت یعنی حقیقی منزل کی طرف رہنمائی، یہ سب سے اہم کام ہے، اور درست بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر ہے کہ کسی ٹارگٹ کے لیے ہی بھیجا ہے نا اس دنیا کے اندر، تو اسی ٹارگٹ اور اسی ہدف کی طرف پہنچنا ہی تو ہے تربیت۔ لفظ اس کے لیے یعنی اپنے آپ کو مزید بہتر سے بہتر اور تیار کرتے جانا اور اس تک پہنچنا، یہ سارا کا سارا تربیت میں آتا ہے۔ لفظ عالمین سے ظاہر ہے کہ تربیت کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، ہر چیز کو اپنے اندر شامل کرتا ہے، اور وحدت مربی نظام کائنات میں ہم آہنگی اور وحدت ہدف کی ضامن ہے۔ تربیت کرنے والا ایک ہے نا ارتقاء کی طرف لے جانے والا، تو وہ ساری چیزوں کو ایک ہی سمت میں ہی تو لے جانا چاہے گا۔ تو کتنا اچھا ہو کہ کائنات کے اندر تکوین کے اندر تو اللہ کی ہی حکمرانی ہے۔ چاند نے کبھی نہیں کہا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں ماننی اور میں نے اس ٹریک پہ نہیں چلنا ہے۔ سورج نے کبھی نہیں کہا ہے کہ میں آج اس ٹائم پہ طلوع نہیں ہوتا ہوں۔ زمین نے کبھی نہیں کہا ہے کہ میں آج جو ہے وہ اس رخ پہ نہیں آتی ہوں، آج سارا دن تاریک ہی رہے۔ وہ جو تکویناً کہا گیا وہی کرتی چلی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اللہ کرے کہ کائنات کے اندر جو یہ جو سوسائٹی ہے، اس کے اندر بھی تشریعی قانون بھی اللہ کا حاکم ہو جائے، دین بھی اسی کا حاکم ہو جائے، تو کتنا امن ہوگا، کتنا سکون ہوگا، کتنی محبتیں ہوں گی، کتنی ترقی ہوگی۔ یہ تو ترقی کچھ بھی نہیں ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے دین کی حاکمیت ہوتی، اگر مولا کائنات کی حاکمیت ہوتی، اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حاکمیت قائم ہوئی ہوتی، حاکم تو اور لوگ تھے نا، آپ کو تو کچھ وقت کے لیے موقع ملا تو آپ نے ہزاروں شاگرد تربیت کر دی، لیکن انہی میں سے ایک جابر ابن حیان بھی تھے کہ جن کو مولا نے کیمسٹری کی کچھ چیزیں، کچھ اشارے دے دیے کہ جائیں اس پہ کام کریں، ورک کریں، اور انہوں نے کچھ کام کیے۔ وہی جابر ابن حیان ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گھر سے دوسرے گھر چھپتے پھرتے تھے، لوگ مارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے ہوتے تھے۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حکومت ہوتی تو جابر ابن حیان کیا کچھ اس وقت دے کے چلے جاتے۔ یہ بشریت جو اب اس جگہ پہ پہنچ رہی ہے بہت دیر سے پہنچی ہے، یہ کب سے کائنات کو کیسے کیسے تسخیر کر چکی ہوتی۔ تو بہرحال خدا کرے کہ امام علیہ السلام تشریف لے کر کے آئیں، اور کائنات کے اوپر جو قوانین ہیں، اس سوسائٹی کے اوپر بھی، وہ بھی خدائی قوانین جو ہیں وہ حاکم ہوں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔